نحمده ونصلي على رسوله الكريم سیدنا حسین بن علی تاریخ کی ان مظلوم شخصیات میں سے ہیں جو مقام محبوبیت پر فیض ہونے کے باوجود رنگ برنگ کی کہانیوں اور افسانوں میں متنازع بن کے رہ گئے ہیں۔ افسانہ نگاروں نے ڈور کا سرا اس طرح الجھا دیا ہے کہ اب ناممکن ہے کہ قیامت سے پہلے اس گمبھیر مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کو یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا پھول قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے جگر کے ٹکڑے فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد کو بھی سید کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو اسی سردار کے بھائی ہیں۔ یہ حضرات ہی تھے جن کو آتا دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہوتے اور سجدہ کی حالت میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب مسجد سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کے بیٹا حسن آپ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اس پر سیدنا حضرت علی ہنسنے لگے۔ یہ وہ پیار و محبت ہے جس میں صحابہ و اہل بیت ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، جانبین ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد واقع کربلا تک کا دور یا تاریخ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عموماً خاموش ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ تذکرہ یہی ملتا ہے کہ یہ حضرات خلفائے اسلام کے معاون اور ہمدم تھے، باہم امور خیر میں مشاورت کرتے تھے اور خیر کے مشوروں سے حکام کو نوازتے تھے۔ مگر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناق سانحہ پیش آتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ جمل اور صفین میں بھی ان حضرات حسنین کریمین کا کوئی خاص کردار سامنے نہیں آتا۔ البتہ ان جنگوں کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد حضرت حسن مسند آرائے خلافت ہوئے۔ تب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار کارنامہ جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دے رکھی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ پس اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق اس نبوی پیشن گوئی کو ثابت فرما دیں۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام امور خلافت اپنے چچا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر کے صلح عظیم کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر اسی قدر مظلومہ شہادت کا آخر کیا فلسفہ تھا؟ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت یہ نبوت کا تتمہ تھا اور تکمیل دین کی خوبی تھی، ایسی شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبوت کا ہی تتمہ تھا اور یہ شان خاندان اہل بیت ہی کی بنتی تھی۔ اب اس اجمال کی تفصیل سنیے، پھر اللہ کی حکمتوں پر قربان رہیے کہ وہ نظام کائنات میں اپنے بندوں کو کیسی کیسی آزمائشوں سے آزماتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے نظریات کے لیے یا تو ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں یا اپنے نظریے کے مخالفین کی جانیں لے لیتے ہیں۔ اسلام پر یہ دونوں دور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس طرح پیش آئے کہ ایک وقت ابتداءً وہ آیا
کہ اسلام کی کشتی کو ارتداد کے طوفان سے بچایا جائے اور ان تمام بدبخت عناصر کی سرکوبی کی جائے جو شجر اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ پس مسلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور دیگر مرتاد قبائل جو اسلام کو روج دیکھ کر اس کے امنوا ہو گئے تھے مگر دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، تو تکمیل دین کے بعد اس سارے کچرے کو صاف کرنا ضروری تھا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ارتداد کی وبا پھیل جاتی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان پر لشکر کشی کرنا پڑتی اور ان کو قتل کرنا پڑتا تو سوسائٹی میں یہ بات پھیل جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا نبی کی موجودگی میں فتنہ ارتداد پھیلنا مناسب نہیں تھا، بالکل ایسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی، جس کو واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد چونکہ کوئی نیا نبی نہیں آنا تھا، اس لیے نبوت نے مرتدین کا جو کام کرنا تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور کار نبوت کو مکمل کیا۔ خلافت ابی بکر اس اعتبار سے تتمہ نبوت ہے کہ اس میں نبوت کے باغیوں کی جان لے کر منکرین زکوٰۃ کو بزور شمشیر مطیع بنا کر مدعان نبوت کو تحقیق کر کے اسلام کے اس آفاقی حقانیت ثابت کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی نبوت کو بڑھائے نہ زکوٰۃ کو گھٹائے، کسی بھی صورت یہ قابل قبول نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ببانگ دل کار نبوت مکمل کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کم کیا جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ تکمیل کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے گی تو اسے دبا دیا جائے گا، اور یہ کام جانے لے کر کیے گیا۔ تمام مرتدین کو گاجر ملک طرح کاٹ دیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا شہادت کو کس طرح پورا کیا جائے۔ نبوت کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے جگر گوش رسول کو ہی آگے بڑھنا تھا۔ مشن نبوت کی تکمیل صحابہ سے ہوئی، تمنا نبوت کی تکمیل کربلا میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، والذی نفسی بیدی لولا ان رجالا یکرہون ان یتخلفوا بعدی ولا اجد ما اخبلهم ما تخلفت لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ، میری تمنا ہے کہ تیرے راستے میں بار بار قتل کیے جاؤں اور پھر زندہ کیے جاؤں اور پھر قتل کیے جاؤں اور بار بار موت شہادت سے نوازا جاؤں۔ یہ نبوت کی وہ تمنا تھی جس کے لیے مناسب یہی تھا کہ کوئی اور اس تمنا کی تکمیل کے لیے قربانی دے، کہ اگر براہ راست نبی کو شہادت دی جائے تو خدا کا وعدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سچا نہ رہتا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدہ کیا تھا کہ میں دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا آپ کی تمنا اللہ نے جگر گوش بطول نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری فرمائی کہ ان کو مقام شہادت نصیب فرمایا، جو در حقیقت تمنائے نبوت کی تکمیل تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ واقعہ کربلا کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کربلا کی سرخ مٹی دکھائی گئی تھی کہ آپ کا نواسہ اس جگہ شہید ہوگا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس ہونے والے واقعہ کی زبان نبوت سے خبر مل چکی تھی، بالکل ایسے جیسے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر پہلے دی جا چکی تھی۔ کمال تو اس جماعت صحابہ اور اہل بیت کا یہ ہے کہ ان ایمان افرین پیشن گوئیوں کیسے کھلے دل سے سینے سے لگاتے ہیں۔ کوفہ کے غداروں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے میں رکھا اور نینوا جیسے اب کربلا کہتے ہیں دریا فرات کے کنارے بھوک پیاس میں صرف اس بات پر شہید کر دیا کہ یہ یزید کے یہاں کے مقرر کردہ گورنر کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر رہے، ورنہ جن تاریخ کی کتابوں میں قتل حسین کا واقعہ مذکور ہے انہی کتب میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں حضرت حسین یزید کی کمانڈ میں جنگ لڑ چکے تھے۔ جب یزید کی کمانڈ میں جنگ ہو سکتی ہے، اس کی ابتدا میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب بھی کوئی درمیانی مسالت کی صورت نکل سکتی تھی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی افواج سے کہا کہ مجھے یزید سے مل لینے دو، میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کر لیتا ہوں۔ مگر یہ صورتحال اہل کوفہ کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اگر سیدنا حسین نے یزید سے ملاقات کر لی تو پھر ہماری بہت سی خیانتیں سامنے آ جائیں گی، اصل شر پسند پکڑے جائیں گے، لہذا اس قصے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ اس لیے اہل کوفہ نے یزید کی فوج کے ساتھ
مل کر خاندان نبوت کو انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں شہید کر دیا۔ امت مسلمہ کے لیے یہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا سانحہ کوئی عام سانحہ نہیں تھا، لیکن اس امت نے اس سے بڑے بڑے صدمات کا سامنا کیا۔ یہ بہت مضبوط اعصاب رکھنے والی امت ہے۔ منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی، کیا وہ کم تکلیف دہ امر تھا؟ یا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہوئے سینکڑوں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے جانیں قربان کی۔ خاندان نبوت نے اپنی جانیں دے کر ثابت کیا کہ جس دین کے لیے نبی کے ساتھیوں نے جانیں دی ہیں، آپ کا خاندان بھی اسی دین پر جان قربان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر دور کے یزید سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔